ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں دہلی میں حالیہ مسلم کش فسادات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالیہ ثبوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت خیز فسادات کے دوران مسلمانوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنانے میں نئی دہلی پولیس اجتماعی طور پر مسلمانوں کے خلاف گئی اور متحرک طریقے سے ہندو بلوائیوں کی مدد کی گئی۔ دہلی میں مسلم کش فسادات منصوبہ بند طریقے سے کرائے گئے ہیں، جن کا اعتراف عالمی ذرائع ابلاغ کے علاوہ بھارتی میڈیا نے بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ایک وائس میسج بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دلی کے بعد حیدرآباد کی باری ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے۔ دلی فسادات میں 56 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے 370 ہٹانے کے منصوبے پر کھلے عام جھوٹ بولنے کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ممکنہ قتل عام سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ ستیہ پال ملک کی ایک تقریر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر دفعہ 370 ہٹائی گئی تو 1000 لوگ مارنے پڑیں گے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے ستیہ پال ملک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما ظہور احمد بٹ پر تیسری مرتبہ پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کر کے مٹن جیل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں پولیس کشمیریوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے اور بنگلور پولیس نے کمپنیوں کو جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تفصیلات طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گورنری کے نام پر جموں کشمیر پر دلی کے مسلط کردہ ستیہ پال ملک کے منہ سے گزشتہ روز سچ نکل ہی گیا۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ گفتگو اس لیے کم کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ انہیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ابھی دلی سے فون آ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک حریت کی جانب لوگوں کے جھکاؤ کو بھی انہوں نے تسلیم کیا اور یہ انکشاف بھی کیا کہ چیف سیکرٹری نے انہیں بتایا تھا کہ دفعہ 370 ہٹانے کے لیے 1000 افراد جموں کشمیر میں مارنے پڑیں گے۔ مجھے بہت زیادہ بولنے کی عقل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی بھاشن میں ایسی کوئی گڑبڑی کر دیتا ہوں کہ جو کنٹروورسی ہو جاتی۔ بھاشن کرنے کے فوراً بعد مجھے فکر رہتی ہے کہ کہیں دلی سے کوئی فون تو نہیں آ رہا ہے۔ مجھے جب ماننی پردھان منتری جی نے بلایا، انہوں نے مجھے کہا کہ کل جا کے اوتھ لے لو، تو میں نے پوچھا کہ مجھ کو کیوں بھیج رہے ہوں؟ کہنے کسی کو بھی بھیجوں گا اپنے سسٹم کے آدمی کو تو حریت بغاوت کر دے گی۔ جب 370 ہٹانے کی بات آئی اور میں نے اپنے چیف سیکرٹری کو بتایا شام کو کہ کل 370 ہٹنا ہے، تو اس نے کہا کہ صاحب 1000 آدمی مارنا پڑے گا۔ میں کہا کیوں؟ نے کہا کہ یا تو فاروق عبداللہ کے الیکشن کے دن 10 آدمی مرتے ہیں، یا تو برہان وانی کے مرنے پہ 120 آدمی مرتے ہیں، لوگ چڑھ جائیں گے راج بھون میں اور میں تو اپنا سامان لے کے یہیں آ رہا ہوں۔ ستیہ پال ملک نے ریاست میں پون صدی حکمران رہنے والوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ بھارت کی کٹ پتلی جو بھی بنے گا، اپنا کام نکالے جانے کے بعد بھارت انہیں نکال باہر کرے گا۔